اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. اوور آل اکنامک سچویشن آپ کے سامنے ہے، اور اگر یہ اکنامک سچویشن اچھی بھی ہو تو بھی حکومت کا فرض نہیں ہے، حکومت کا یہ کہہ لیجئے کہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے پیسے لے اور پرائیویٹ بزنسز کو دے تاکہ پرائیویٹ بزنسز چلیں. جو میڈیا کا بزنس ماڈل، اپنے بزنس ماڈلز بنانے ہوں گے. ابھی پیمرا کے وکیل صاحب نے ایک لمبی پریزنٹیشن دی ہے میڈیا ریگولیشن کی. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہمارا جو ریگولیشن کا جو پیریڈ ہے یہ بھی سکویز ہوتا جائے گا. اس وقت صرف جو دنیا جس ایک ٹیکنالوجی کے ریولوشن سے گزر رہی ہے ہمیں اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اور میں تو جو میس کمیونیکیشن میں ہمارے بہت اسٹوڈنٹس جاتے ہیں جو میڈیا پڑھ رہے ہیں، اینکرنگ کرنا چاہتے ہیں، میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ ذہن میں رکھیے گا ہو سکتا ہے 10 سال بعد ٹیلی ویژن اس طرح ہو ہی نہ جس طرح ابھی ہمارے سامنے ہے. اور بہت لمبی بات نہیں کر رہے ہیں، 10 15 20 سال میں آپ کی انٹرنیٹ سپیڈ جو اوپر جاتی جائے گی آپ کی لوکل انٹرونشنز کم ہوتی جائیں گی. ابھی فیس بک اور گوگل جو دنیا کی 2 بہت بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں، they have just entered into an agreement where they will provide high speed internet free of cost to underdeveloped countries اور افریقہ سے وہ شروع کر رہے ہیں. سو اگر انٹرنیٹ سپیڈ ایک خاص لمٹ سے اوپر چلی جائے گی تو ہمارا جو ریگولیشن ہے، جو ہماری ایک روایتی ریگولیشن ہے میڈیا کے اندر، وہ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی اور انٹرنیشنل ریگولیشن کی طرف ہمیں جانا. سو وین آئی کچھ ہفتے پہلے یہاں پہ کچھ انسیڈنٹس ہو رہے تھے تو وہاں پہ اس کے بعد میں نے یہ کہا تھا کہ اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کریں، اور سوشل میڈیا کو ہم نے ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ممکن نہیں ہو سکے گا جب تک انٹرنیشنل جائنٹس جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ نہیں ہوگا. سو کمپنی انٹرنیشنل گلوبل کمپنیز لائک فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، انسٹاگرام، یہ جو کمپنیز ہیں جن کے صرف R&D بجٹس جو ہیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بجٹس جو ہیں، وہ ہمارے جیسے ملکوں کے کل بجٹ سے زیادہ ہیں. ہمیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنا عرصہ ہم اس انٹرنیشنل ریگولیشن جو ہے اس کو ہم کیسے کوپ کر سکتے ہیں. جب 60s میں اور 70s میں یہ جو کلیش آف سیولائزیشن جب لکھی تھی ایڈنگٹن نے، اس وقت وہ یہ ہم پریڈکٹ کر رہے تھے کہ میڈیا اتنا جب زیادہ ہو جائے گا تو دیکھنا یہ ہے کہ اس سے کانفلکٹ بڑھے گا یا کانفلکٹ کم ہوگا. انفارمیشن کا بہت زیادہ انفارمیشن جو ہے وہ کانفلکٹ بڑھا بھی دیتی ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے، یہ ہوا ہے. بہت زیادہ انفارمیشن آتی ہے، اس سے کانفلکٹ بڑھتے ہیں. یہ ایک پاکستان کا چیلنج نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل کمیٹی آف نیشنز کا چیلنج ہے کہ آپ کیسے ایک ایسی دنیا، ابھی تک تو جو دنیا چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں لبرلائزیشن کریں، پالیٹکس کی لبرلائزیشن پالیٹکس کی ہونی چاہیے اور گلوبلائزیشن ہونی چاہیے اکانومی کی. گلوبل اکانومی اور لبرل پالیٹکس، یہ تھیوریز چل رہی تھی. لیکن جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے جو رائز ہوا ہے نیشنلسٹ پارٹیز کا دنیا میں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ ٹرکی ہو، چاہے وہ ہندوستان ہو، تو کیا گلوبلائزیشن اس سے کیسے افیکٹ ہوگی؟ اور اگر گلوبلائزیشن افیکٹ ہوگی تو کیا اس کا جو میڈیا کنورجنس ہے دنیا کی اس پہ بھی اثر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہ چیزیں ہیں جو اگلے بڑے چیلنجز ہیں. سو یہ ہمیں اپنی یونیورسٹیز میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم جو ماس کمیونیکیشن کے اتنے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ چلا رہے ہیں، کیا ان بچوں کے لیے نوکریاں ہوں گی کل ہمارے پاس؟ شاید نہ ہو. ہمارے جو ورکرز جو میڈیا انڈسٹری میں بہت زیادہ جن کو ابھی ایک جھٹکا لگا ہے، یہ ایک ریالٹی کا جھٹکا ہے.
ہو سکتا ہے اگلے 10 سال میں یہ نوکریاں اور سکویز ہو جائیں اور آپ کنٹرول نہیں کر سکیں گے. لہٰذا اور جب بھی ہم میڈیا کو کہتے ہیں، اونرز کو کہتے ہیں کہ آپ فیوچر ماڈلز کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا. فار ایگزامپل پرنٹ میڈیا، اس کا حکومت 2-2.5 ارب روپیہ سال کا دیتی ہے، لیکن کیا پرنٹ میڈیا کی یہی شکل جو بھی ہے یہ برقرار رہ پائے گی اگلے دنوں میں، اگلے آنے والے سالوں میں؟ بڑا مشکل ہے. ہو سکتا ہے برقرار رہے، ہو سکتا ہے اس کی حیت چینج ہو جائے، ہو سکتا ہے صرف کمپیوٹرز کے اوپر چلی جائے، لیکن اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیسے اس کو جو ہے وہ اس کی کیا شکل آئے گی. ابھی اس وقت دنیا اور بہت سارے ریولوشنز تو ہمارے پاس سے نکلے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. مثال کے طور کے اوپر ابھی اگر آپ غور کریں کہ جب واٹس ایپ آیا تھا تو کسی نے سوچا بھی نہیں. اس سے پہلے ساری ہماری یہ جو موبائل کمپنیاں ہیں یہ ٹیکسٹ میسیجز کے بنڈل بیچ رہی تھیں. ہر کمپنی ٹیکسٹ میسیجز کے اتنے ٹیکسٹ میسیجز آپ فری کر سکتے ہیں بنڈلز بیچ رہے تھے. اب واٹس ایپ آیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیکسٹ میسیجز آپ کے بالکل سامنے ختم ہو گئے ہیں، پتہ بھی نہیں چلا ہمیں. بیپر آیا تھا جب موبائل کے ساتھ، بیپر آ کے ختم بھی ہو گیا ہے، پتہ بھی نہیں چلا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس آگے جس طرف جا رہی ہے شاید آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آٹومیٹک گاڑیاں، گوگل اپنی گاڑی 2019-20 میں لانچ کرے گا. ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر بے روزگار ہو جائیں گے. ہمارے لوگ جو گاڑیاں چلاتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ یہ گلوبل چیلنجز ہیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہم بنا رہے ہیں، ابھی ہم بنا رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے پیمرا کو بھی ہم نے ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ہم پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بنا رہے ہیں، جس میں ہماری کوشش ہے. کیونکہ ہم کیا کہہ رہے ہیں آپ میڈیا سے کہ دیکھیں پہلے ہوتا تھا، اس وقت پریس کاؤنسل ہے جو پرنٹ میڈیا کو ریگولیٹ کرتی ہے، ہماری الیکٹرانک میڈیا کو ریگولیٹ کرتا ہے پیمرا، اور ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کو ریگولیٹ کرتا ہے PTA. بٹ ناؤ پریکٹیکلی your mobile phone is your newspaper, your mobile phone is your television, your mobile phone is your digital media. You can't have 3 different authorities regulating actually only one medium. So ہم اس کو کنورج کر رہے ہیں تینوں کو، اور تینوں کو کنورج کر کے ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کو ایک ماڈرن، ایک جو آنے والا وقت ہے اس کے مطابق کی ایک ریگولیٹری اتھارٹی بنا سکیں، جس کے نتیجے میں آپ کو جو فیوچر چیلنجز جو آنے ہیں انٹرنیشنل، جو انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ کوآرڈینیشن کر سکے، جو انٹرنیشنل باڈیز کے ساتھ کوآرڈینیشن کر سکے. بیکاز ان مائی ویو آگے چل کے، اور بہت لمبا عرصہ بھی نہیں، یہ نہیں کہ ہمارے کو مرنے کے بعد یہ چیزیں ہونی ہیں، ابھی ہمارے سامنے ہی ہونی ہیں، کہ یہ ہو کہ کم از کم آپ کی جو ڈومیسٹک ریگولیشن ہے وہ ارریلیونٹ ہو جائے گی، اور انٹرنیشنل ریگولیشن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہو جائے گی. لہذا ابھی جو لوگ اس بات کے اوپر زیادہ کنسرنڈ ہیں کہ پتہ نہیں باہر سے آنے سے کو پاکستان کی ثقافت کو خطرہ ہو جائے گا، یا فلانے جو ہے جی وہ چینلز جو ہیں وہ نہیں چلنا چاہیے، یا فلانا وہ نہیں چلنا چاہیے، کوئی ہمارے پاس سلوشن نہیں ہے. The only way you can compete is کہ آپ خود تگڑے ہوں. اگر آپ خود تگڑے ہوں گے، آپ کی ثقافت تگڑی ہے، آپ کا میوزک تگڑا ہے، آپ کا فلم ٹیلی ویژن آپ کا تگڑا ہے، تو آپ رہیں گے. اگر نہیں ہوگا تو پھر آپ نہیں رہیں گے. بڑی سمپل بات ہے، یہ مقابلے کی دنیا ہے. میری نظر میں ہمارا جو ریگولیشن رجیم ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہم اس کو ماڈرن کرنے کی کوشش کریں گے. میڈیا کو اپنی جو پالیسیز ہیں، اپنے جو بزنس ماڈلز ہیں، ان کو ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں 100-125 کیمرہ ایک جگہ کے اوپر لگا ہوتا ہے. آپ پول ان کر لیں اپنے ریسورسز، اس طرح کی کوئی آرگنائزیشن کے اوپر ایک کیمرہ کر دیں اور باقی لوگوں کو باقی جگہوں پہ بھیجیں کام کرنے کے لیے. پول ان کریں اپنے ریسورسز. تو ریسرچ ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی توجہ دیں. پاکستان میڈیا یونیورسٹی ہم لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ، جس کو میری کوشش ہے کہ یہ انفارمیشن اکیڈمی، ٹی وی اکیڈمی، ریڈیو اکیڈمی کو ہم آپس میں مرج کریں، اور اس کو مرج کر کے ہم اس کو پاکستان میڈیا یونیورسٹی بنا سکیں. جب میں گیا 1960s میں، یہ ہمارا چھوٹا سا ریڈیو میوزیم ہے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ 1960 میں
ट्रांसमीटर्स रेडियो के हम खुद बनाते थे। अब हम हर चीज, हमने आसान हल ढूंढ लिया है। हर ट्रांसमीटर, कैमरा, हर चीज हम जाके चाइना से ले आते हैं, लगा देते हैं और फिर अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम रिवाइव कर सकें अपनी मीडिया इंजीनियरिंग को। अभी हमें बड़ी खुशी है कि अभी जो हमने अपना सैटेलाइट कुछ अर्सा पहले जो है वो लॉन्च किया, स्पार्को ने, पाकिस्तान सैटेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट था टेक्नोलॉजी वाइज, हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट वो संग मील है। इसी तरीके से हमें यहाँ पर जो पाकिस्तान मीडिया यूनिवर्सिटी में क्रिएटिव साइड के ऊपर जो क्रिएटिव लोग हैं उनको मदद मिल सकेगी, और जो इंजीनियरिंग साइड के ऊपर उन लोगों को मदद मिल सकेगी जो अभी तक HD टेक्नोलॉजीज के ऊपर, कैमरास के ऊपर, उनके ऊपर फोकस करना चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश जो है वो मेरी पूरी है, और प्राइम मिनिस्टर साहब का हमें ये एडवांटेज है कि वो खुद बहुत टेक्नोलॉजी कॉन्शियस हैं, उनको पता है कि दुनिया किधर जा रही है, किधर जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हमारी जो रेगुलेटरी रेजीम्स होंगी, हमारा जो फ्यूचर मीडिया प्लानिंग हो, वो 21वीं सदी से हम आहंग हो, और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को जिस तरीके से एक मॉडर्न हमने अभी इस वक्त, मुझे कहने में कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया में मीडिया के एतबार से वी आर वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न कंट्री इन द वर्ल्ड। सो हम इस अपने मामले को बरकरार रखें और इसी तरीके से हम इसको आगे बढ़ा सकें। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। फवाद चौधरी इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन सबके सामने है, दुनिया जिस जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है उसको भी नज़र में रखना है। खासकर उन्होंने मैस कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स को मुतनब्बे करते हुए कहा कि टेलीविजन बहुत जल्द ऐसा नहीं रहेगा, सोशल मीडिया को प्रेवलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया जब इतना वसी हो जाएगा तो देखना होगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या नहीं, जबकि मीडिया वर्कर्स को जो झटका लगा है ये रियलिटी का झटका है। आइंदा 10 सालों में मीडिया जॉब्स मजीद भी स्क्वीज हो सकती हैं।